نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ راہ حق کے عزیز ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ سفر کا مہینہ اسلامک مہینے کا دوسرا ماہ سفر المظفر چل رہا ہے۔ اسی ٹاپک سے متعلق میں آج کچھ کہنے کی جرات کروں گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اس کا حق ادا کرنے والا بنا دے۔ کیا ماہ سفر نزول آفات کا مہینہ ہے؟ ایک سوال ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو کچھ یہ رسول تمہیں دیں وہ لے لو، اور جس چیز سے منع کر دیں اس سے رک جاؤ۔ آج کل عام طور پہ علوم شریعت سے ناواقفیت کی بنا پر لوگوں میں کچھ ایسی باتیں بطور دین اور عقیدہ رائج ہو گئی ہیں جن کا شریعت اسلامیہ سے دور کا بھی کوئی واسطہ نہیں۔ ان بے سر و پا واقعات اور قصے کہانیوں کو فروغ دینے میں زیادہ تر حصہ کم علم واعظین اور غیر مستند تحریر کا ہے۔ ایسی ہی بے بنیاد مگر مشہور توہمات میں سے ایک یہ ہے کہ ماہ سفر نزول آفات کا مہینہ ہے، اور اس میں ایک خطرناک قباحت یہ ہے کہ بیان کرنے والے اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے منسوب کرتے ہیں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من قال انی ما لم اقل فلیتبعوا امقدہ من النار۔ ترجمہ ہے اس کا، جس نے میری طرف سے وہ بات بیان کی جو میں نے نہیں کی، اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیا۔ متفق علیہ۔ یہ حدیث مبارکہ صحاح ستہ کے علاوہ حدیث کے تمام مشہور اور بڑی کتابوں میں درج ہے، جس کے راویوں میں 4 خلفائے راشدین اور ان کے علاوہ عشرہ مبشرہ میں بھی شامل ہیں۔ دوسری 6 صحابہ کرام شامل ہیں۔ عام طور پر سادہ لو عوام سنی سنائی باتوں کی بنا پر یہ سمجھتے ہیں کہ ماہ سفر آفات اور بلاؤں کے نزول کا مہینہ ہے، حالانکہ اس وہم اور خیال باطل کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ آئیے شریعت مطہرہ اور احادیث صحیحہ کی روشنی میں اصل حقیقت پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ حدیث کا ترجمہ ہے چھوت چھات کوئی چیز نہیں، سفر کی نحوست کوئی چیز نہیں، اور الو کی نحوست کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے۔ یہ روایت مشکات شریف میں بحوالہ مسلم ان الفاظ کے ساتھ آئی ہے۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیماری لگنے اور حامہ کی نحوست اور ایک خاص ستارے کے طلوع و غروب ہونے کی اثرات پر اور سفر کی نحوست پر اعتقاد رکھنا باطل ہے۔ مظاہر الحق۔ یہ بات ہر مسلمان کے لیے بنیادی عقیدے کی حیثیت رکھتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ خیر و شرعی تقدیر کامل پر ایمان رکھے۔ اسی عقیدے کی حفاظت کے پیش نظر قرآن اور سنت میں مسلمانوں کو اس قسم کی خرافات اور توہمات سے باز رہنے کی تلقین کی گئی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وما اصابک من سنت فمن نفسک، سورہ النساء آیت نمبر 79۔ ترجمہ ہے اور تمہیں کوئی برائی لاحق نہیں ہوتی مگر تمہاری اپنی ہی ذات کے سبب۔ دوسری جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وما اصابکم من مصیبت فیما کسبت ایدیکم، سورہ الشعراء آیت نمبر 30۔ ترجمہ ہے اور جو مصیبت بھی تمہیں لاحق ہوتی ہے وہ تمہارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے۔ ان آیات کریمہ کی روشنی میں یہ بات واضح ہے کہ دنیا میں نازل ہونے والی آفات اور بلائیں انسانوں کے برے اعمال اور گناہوں کا نتیجہ ہے۔ حقیقت سے انحراف انسان کے اندر ایسی خفیہ طرز کے اعتقادی کمزوریاں اور توہمات پیدا کر دیتا ہے جن سے فائدہ اٹھا کر شیطان اسے شرک میں مبتلا کر دیتا ہے، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے حدیث ہے کہ جس شخص کو بدشگونی نے کسی کام کے کرنے سے روک دیا یقیناً اس نے شرک کیا۔ مسند احمد کی حدیث ہے۔ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھنا اور جاہلیت میں معروف تھا، اور اہل عرب کہتے تھے کہ سفر نحوست والا مہینہ ہے، لہٰذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تردید فرمائی۔
جیسا کہ امام ابو داؤد نے اپنی سنن میں محمد بن راشد المحکومی سے کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ اہل جاہلیت ماہ سفر کو منحوس خیال کرتے تھے۔ یہاں اس بات کی وضاحت بھی ضروری ہے کہ سفر کو منحوس خیال کرنے کا تعلق اسی بدفعلی یا بدشگونی سے تصور سے ہے جو شریعت میں ممنوع ہے۔ چنانچہ امام ابن رجب حنبلی لکھتے ہیں، سفر کے مہینے کو منحوس سمجھنا بدشگونی کے قبیلے سے ہے جس سے کہ منع کیا گیا ہے، اور ایسے ہی بعض دنوں کی نحوست کا تصور جیسے بدھ کا دن، اور یہ بھی روایت کیا گیا ہے کہ یہ دن مستقل نحوست کا ہے، حالانکہ یہ روایت وضعی یعنی جعلی اور موضوع ہے۔ جبکہ اس کے برعکس مسند احمد میں حاضر جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احزاب کے موقع پر سوموار یعنی پیر، منگل اور بدھ کے دن دعائیں فرمائیں، تو آپ کی دعا بدھ کے دن ظہر اور عصر کے درمیان قبول کی گئی۔ ایسے ہی زمانے جاہلیت کے لوگوں کا خصوصاً شوال کے مہینے میں نکاح کرنے کو منحوس سمجھنا وغیرہ لطائف المعروف میں ہے۔ ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غیر اسلامی رویے کو توکل کے منافی فرمایا۔ ابن رجب مزید لکھتے ہیں کہ نحوست کو کسی خاص زمانے یا مہینے سے مخصوص سمجھنا جیسے سفر کا مہینہ وغیرہ درست نہیں ہے، کیونکہ تمام زمانے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں جن میں انسان مختلف اعمال کرتا ہے، پس وہ تمام اوقات جن میں بندہ مومن اللہ کی اطاعت میں مشغول ہوتا ہے وہ اس کے لیے بابرکت زمانہ یا وقت ہے، اور وہ تمام اوقات جن میں بندہ اللہ کی نافرمانی میں مشغول ہوتا ہے وہ اس کے لیے منحوس ہے۔ تو نحوست دراصل اللہ کی نافرمانی کا نام ہے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اگر نحوست کسی چیز میں پیدا ہو تو یہ چیز اس کو دو جبڑوں کے درمیان ہوگی، یعنی اس کے زبان، اور فرمایا زبان سے بڑھ کر کوئی چیز شدت سے قید کرنے کے لائق نہیں۔ سنن ابو داؤد۔ غلاموں یعنی ماتحتوں سے نیک سلوک کرنا سعادت اور ان سے بدسلوکی کرنا نحوست ہے۔ مسند احمد میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بد اخلاقی نحوست ہے۔ خلاصہ یہ کہ کوئی نحوست گناہ اور اللہ کی نافرمانی سے بڑھ کر نہیں ہے، کیونکہ اس سے اللہ تعالیٰ غضبناک ہو جاتا ہے، اور جب وہ کسی بندے سے ناراض ہو جائے تو وہ دنیا و آخرت میں بدبخت قرار پاتا ہے۔ اگر وہی ذات کریم بندے سے راضی ہو جائے تو وہ دنیا و آخرت کی سعادتیں سمیٹ لیتا ہے۔ ہم لوگ ہندوستان کے مسلمانوں میں بھی زمانے جاہلیت کی طرح توہم پرستی عام ہے، اور عامت الناس اسی کے غلبے میں سفر کے مہینے کے علاوہ منگل اور ہفتے کے دنوں کو بھی منحوس خیال کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام نحوستوں، برائیوں، توہمات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ اور اس کے رسول کے بنائی ہوئی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔